अस्सलाम वालेकुम। ठीक कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इंसान के अल्फाज जो है ना, सही आपने बताया कि वो उसके किरदार की अक्कासी करते हैं, ठीक है, कि उसका किरदार बताते हैं कि वो किस तरह है। हिना साहिबा, ये पोस्ट आपने कल शेयर की मेरी वीडियो के बाद, तो क्या ये अच्छा होता कि आप अपने गिरबान में भी झांक लेती, तो आपको पता चल जाता कि आप क्या क्या चीज़ें शेयर करती हैं। जब आप अपनी बहन को मजलूम साबित करने के लिए उसके ससुराल को जिन भूत करार देंगी, ठीक है, तो क्या आपका फिर किरदार जो है वो बड़ा अच्छा है? आप कुछ भी शेयर करती रहें, आप कुछ भी कहती रहें, आप मजलूम हैं, लेकिन हम सिर्फ आपके कंटेंट पे बात करें, आपके गलत जो चीज़ें आप प्रमोट कर रही हैं, गैर शरई चीज़ें जिन जो इस्लाम में सख्ती से मना है, उस पर हम बात करें तो आपको बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है। तो ये आप ही है ना जिसने अपनी बहन के ससुराल में आग लगाई है। आपका भी यही किरदार है ना, तीली लगाना है। आप तो माचिस का किरदार अदा कर रही हैं। आप मैंने वीडियो बनाई, आप कल अपनी बहन की हमदर्दी में गई हैं, बाजी का फ़ोन आया, आप बहन की तलवे चाटने गई हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी है अपनी बहन के तलवे चाटना। एक तो बहन के एहसान बड़े हैं आप पर, दूसरा आपको पता है कि अगर मैंने बहन के तलवे ना चाटे तो भाई मेरा तो चैनल ठुस। अभी आजकल भी आपके कोई व्यूज़ इतने अच्छे नहीं आ रहे, इसीलिए आप जानबूझकर फिर से तीली लगा रही हैं रिएक्शन वालों को। तो सवाल आपसे सिर्फ ये किया गया था कि भाई बीमार तो सारी दुनिया होती है, लेकिन आपकी बीमारियों के चर्चे जो होते हैं ना, वो यूट्यूब पे हर ज़बान पे होते हैं। मतलब यूट्यूब पे आप लोग हमदर्दियाँ बटोरने के लिए आके छोटी छोटी से मसले मसाइल यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बताती हो। और सबसे पहले जो तुमने इंटर होते ही बहन की बीमारी दिखाई, बाजी बीमार पे, ये बाजी बीमार है तो उत्ते बेडरूम च क्यों नहीं पई? उत्ते जाके रेस्ट करे ना बाजी, हैं? बाजी थले पई हुई है चादर लैके, सुजो या मुँह लैके, ते बाजी दी बेटी कोल कोई नहीं है, बाजी इन्नी बीमार है, बेटी है भी, बेटा कित्थे? फिर तू आने सब तो पहले बाजी मजलूम साबित करन लई तू किया बई भाईजान घर कोई नहीं है। भाई तुम लोगों के किरदार ये हैं, तुम लोगों के ससुराल वालों का कोई हक नहीं है कि भाई वो बाजी के तो बिल्कुल ही शोर का के ससुराल वालों का हक नहीं है कि उसका शोर जो है वो अपने माँ बाप की खिदमत कर ले। पिछले 32-33 साल से तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन के साथ है, बकौल तुम्हारी बहन के, जो खुद बताती है कि जब वो बिजनेस टूर पे जाते थे तो फिर मैं ससुराल जाती थी, अदरवाइज वो हम लोग कभी कभी मतलब कि जाते थे, अक्सर नहीं जाते थे ससुराल में, बहुत कम रही है वो, और वो ये लोग इधर रहे हैं, मतलब वो इनसे काफ़ी दूर हैं, दूसरी सिटी में है। तो तुमने आके सबसे पहले यही बात की कि भाई भाईजान गए हुए हैं। हर किसी को पता है कि मैनचेस्टर में कौन रहता है भाई, पलवशा के सास और ससुर रहते हैं, और पलवशा के सास और ससुर का हर एक को पता है कि उनकी सेहत आए रोज़ ख़राब रहती है। और किसी को भी कोई, वो कहते हैं ना कि गलत फहमी नहीं होगी कि जब तुमने बोला तो ये किस मकसद के लिए बोला। और वो किधर हैं? वो अपने माँ बाप के घर गए हुए हैं उधर, वहाँ पे, ठीक है, यकीनन उधर ही होंगे, क्योंकि उनके माँ बाप की ज़िंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं। वो बुजुर्ग हैं, उनके साथ कोई भी ऊंच नीच हो सकती है। कई बार हमने सुना है बिया के मुंह से कि मेरी सास के लिए दुआ करें, मेरे फादर इन लॉ के लिए दुआ करें। तो हो सकता है कि उनकी तबीयत ख़राब हो सकता है उनको कोई मसला हो, कोई मसाइल हो, तो क्या बेटे का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो अपनी माँ के साथ माँ की खिदमत करे? उसकी आखिरी उम्र के आखिरी दिन चल रहे हैं, बाप की खिदमत करे। तुम लोगों ने तो उनसे हक ही छीन ली है, तुम लोगों ने तो इजाज़त ही नहीं दी हुई अपने शोरों को कि वो अपने, तुम्हें अपने अबू जी की बड़ी फ़िक्र रहती है। तुम लोग हर वक्त अबू जी, साल में तुम्हारे 6 महीने अबू जी के पास गुजरते हैं, तो तुम्हारे बहनोई का कोई हक नहीं बनता बीबी कि वो भी अपने माँ बाप की 4 दिन खिदमत कर ले? तुमने अपनी बहन को मजलूम साबित कर दिया। तुम्हारा किरदार ये है कि तुम बहन के घर में आग लगा रही हो। तुमने बहन के ससुराल को हॉरर घर करार दिया, नंद को चुड़ैल, सास को भूतनी, ससुर को भूत, ठीक है, करार दिया। लेकिन बेनोई तुम्हारे बड़े अच्छे हैं, पिछले 30-32 साल से तुम्हारी बहन की वो चाकरी कर रहे हैं, ठीक है, उसका कूड़ा भी फेंकते हैं, घर की सफाइयाँ भी करते हैं, मशीन भी लगा लेते हैं, कपड़े वो खाना भी बना लेते हैं जब ज़रूरत हो। लेकिन अब वो अगर 4 दिन माँ बाप की खिदमत के लिए चले गए हैं तो तुम्हारी बहन को पीछे से दौरे पड़ने लगे हैं। तुम जो हो पीछे से रील्स शेयर करने लगी हो। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ जो है ना, वो इस मुआशरे के ऊपर एक असर रख छोड़ के जाता है, ठीक है। तुम्हारी कही हुई एक एक बात, तुम्हारी रील, तुम्हारे कमेंट्स, तुम्हारी पोस्ट्स, तुम्हारे हर एक अमल जो है ना, वो इस मुआशरे पे, तुम्हारे देखने वालों के ज़हनों पे एक असर छोड़ के जाता है, या मनफी या मस्बत। तुम लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है। लोग गद्दे नहीं हैं। आजकल लोगों को जलाने के लिए इसी तरह के स्टेटस और रील्स शेयर करते हैं, किसी को जलाने के लिए, किसी को बुरा साबित करने के लिए। तो तुम्हारा किरदार भी यही अक्कासी करता है कि तुम लोगों के घर उजाड़ने वाली औरत हो, हैं? तुमने कहा कि भाईजान बाजी बीमार है बड़ी, तो एम्बुलेंस आई है, तो एम्बुलेंस तुम्हारी एम्बुलेंस नहीं कहीं खड़ी होती, कूदती रहती है हर वक्त? क्या दुनिया में और लोग बीमार नहीं होते? मैंने यही बोला है ना।
تم نے اپنے شوہر کی بیماری کا مذاق اڑایا، تم نے کہا کہ بھئی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، میرا نیلا دیلا شوہر جو ہے وہ بیمار ہے اور میں بیچاری خاتون ہوں ہیں۔ ہم نے مذاق اڑایا اپنے تمہارے شوہر کا؟ ہمارے الفاظ سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہارے الفاظ سے تمہارے شوہر کو تکلیف نہیں ہوتی جب تم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہو کہ وسیم آئے روز بیمار رہتے ہیں، اللہ ان کو صحت دے۔ تم کتنے ہی ایسے بیماروں کی دل آزاری کرتی ہو جو بیچارے کما نہیں پا رہے اپنی بیماری کی وجہ سے، جاب لیس ہیں۔ تم لوگ سوچے سمجھے بغیر کچھ بھی بول دو، تم لوگوں کو ہمدردیاں چاہیے اور ہمدردیوں کے ساتھ تمہیں کچھ اور بھی ملتا ہے۔ تمہارے الفاظ بالکل ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر انہی باتوں پہ ہم تنقید کر دیں تو تم لوگوں کو پھر جو ہے نا پوسٹ لگانا پڑ جاتی ہے۔ کل جی آئیے باجی کے گھر کھانا بنانے، میں اس سے یہ سوال کرتی ہوں، تمہاری باجی اتنی بیمار ہے، تمہیں یہ تو یاد آ گیا کہ بہنوئی میرے ساتھ نہیں ہے، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھئی میری بھانجی کدھر ہے اس کنڈیشن میں، تمہیں چھوڑ کر وہ کہاں ہے؟ وہاں پہ تمہاری زبان کیوں تھر تھرائی، کیوں کپ کپائی، کیوں نہیں تم نے جواب مانگنا تھا نا؟ وہاں پہ بھی یہ بھی سوال کرنا تھا نا کہ ساڑھ میری بھانجی کتھے، بھائی جان نہیں اتھے، بھائی جان گئے ہوئے نہیں مانچسٹر ہیں، بیٹا کدھر ہے ان کا، بڑا بیٹا؟ ماشاءاللہ جب جوان اولاد ہو جاتی ہے نا تو بڑا ایک سہارا ہوتا ہے ماں باپ کو، تو پھر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ 24 گھنٹے نہیں رہتے، ہو سکتا ہے بیوی کو تم لوگ بھی تو جاتی ہو نا 6 مہینے ابا کے، تو وہ بھی تو پیچھے رہتا ہے نا اکیلا۔ جب پلوشا میڈم رہ کے جاتی ہیں ابا جی کے پاس ہو تو پیچھے کون ہوتا ہے جو پورے گھر کو سنبھالتا ہے؟ تمہارا بہنوئی سنبھالتا ہے نا، تمہاری تو چلو بیٹیاں ہیں جوان، وہ سنبھالتی ہوں گی۔ تو تم لوگوں کو وہاں پہ خیال نہیں آتا جب تم اپنے ابا کی خدمت گزاری کرنے کے لیے 6 مہینے سال میں 2 چکر لگا لیتی ہو؟ اب وہ چلا گیا تو تمہاری پیچھے سے باجی بیمار پڑی اور تم بیماری کا وویلا مچائی کھڑی، اور اوپر سے تم صفائیاں پیش کر رہی ہو کہ پچھلا کانٹینٹ باجی شیئر کرے گی۔ تمہیں کیا صفائی دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ دال میں کالا ہے کیونکہ انسٹا پہ کام چل رہا ہے، پروموشنز چل رہی ہیں، کاروبار پروموٹ ہو رہے ہیں، وہاں سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، اگلوں نے جواب مانگنا ہے بھئی ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں۔ اب میں آ جاتی ہوں جی، ان کے لالچ کی انتہا ہے، یہ اتنی لالچی اور میں کہتی ہوں حریص ہوتے ہیں کہ اتنا ان کے پاس پیسہ ہے، خاص طور پہ بڑی باجی، اگر ایک یہ گندی گھٹیا قسم کی اسلام مطلب کہ اسلام کے خلاف جو ایک ایپ ہے، ہمارے مذہب جو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ڈیٹنگ ایپ کو یہ بیٹھ کے پروموٹ کر رہی ہے دھڑلے سے، اور پتہ نہیں سامنے یہ بیٹے کو بٹھا کے کر رہی ہے یا کیا، مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی، کہ اس کو کہہ رہی ہے بناؤ ایپ اور ڈھونڈو رشتہ تلاش کرو۔ اس ایپ میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پہلے لڑکی لڑکا ڈیٹ کرتے ہیں، ڈیٹنگ ہوتی ہے، ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ آپ بتائیں مجھے کیا ہمارے معاشرے میں، کیا ہمارے اسلام میں، کیا ہمیں یہ چیزیں جو ہیں اس الاؤ ہیں؟ اور وہ ایپ اتنی گھٹیا ایپ ہے، اس کے اوپر آپ ریویو جا کے پڑھے لوگوں کی، اتنے برے ریویو ہیں، اور اس کے بعد یہ اس کی باجی بڑی کہتی ہے 10 ملین لوگوں نے اس کو فالو کیا ہوا ہے۔ تو کیا 10 ملین لوگوں نے فالو کیا ہوا ہے تو وہ اچھی ہو جائے گی ایپ؟ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ اور دوسرا یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، 5 ملین لوگوں نے اس ایپ کو فالو کیا ہوا ہے، آپ چاہیں تو وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں ثبوت بھی لگانا چاہوں تو یہاں پہ لگا سکتی ہوں، میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو ریویو بھی میں نے وہاں پہ پڑھے ہیں، کتنا گندے ریویو لوگوں نے دیے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی ہیں، یہ ماں باپ سے یہ حق بھی چھین رہی ہیں کہ بھی تم لوگ اپنے بیٹیوں کا رشتہ خود کرو۔ تم لوگ تو یورپ میں بیٹھی ہو، مانا کہ تمہارے بچے اپنی مرضی سے شادی کریں گے، اپنی منمانی سے کریں، ڈیٹنگ کریں، کچھ بھی کریں، ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن تم لوگ جو ہو ایک اثر رکھتی ہو، تم لوگوں کا عمل ایک اثر رکھتا ہے، تم لوگوں کی بات ایک اثر رکھتی ہے اس معاشرے پر۔ جب پلوشا بات کرے گی تو لوگ کہیں گے کہ اوہ پلوشا نے بات کی ہے تو ضرور یہ اچھی چیز ہوگی، کوئی اچھی ایپ ہوگی، تو کیوں نہ ہم بھی اس کے ذریعے شرم نہ آئی تم لوگوں کو؟ تو تم لوگوں نے ایسے بیوقوف لوگوں کو بنایا ہے۔ تم لوگوں کے مطلب لالچ کی ایک حد ہوتی ہے، اسلام مخالف ایک ایپ کو تم لوگ پروموٹ کرتے ہو یہاں پہ بیٹھ کے، اور پھر تم لوگ کہتے ہو ہم لوگ معصوم ہیں۔ اور میں ان عورتوں سے یہ سوال کرتی ہوں جو یہاں پہ آ کے بڑا اللہ رسول کی باتیں کرتی ہیں اور کلمے سے اپنی ویڈیو شروع کرتی ہیں، کیا تم لوگوں کو یہ چیزیں دکھائی نہیں دے رہی کہ ایک بندی ایک ایسی چیز کو پروموٹ کر رہی ہے جو کہ غیر شرعی چیز ہے جی، جس کی قطعاً اسلام میں اجازت نہیں ہے، وہ چیز وہ بیٹھ کر دھڑلے سے پروموٹ کر رہی ہے، اور اس کو دیکھنے والے کون سے لوگ ہیں؟ اس کو دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ گھریلو خواتین ہیں، ہاؤس وائفز ہیں، عام طبقہ ہے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس طبقہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ بھئی اب یہ حق بھی ان پیرنٹس سے یہ چھین لے جو اپنے بچوں کے رشتے خود کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتی ہے کہ بچے اپنی منمانی سے رشتے کریں، اپنی مرضی سے رشتے کریں۔ یہ ایپ پروموٹ کر کے اس کو تو چند کروڑ روپے مل گئے ہوں گے، لیکن اس کو تو احساس نہیں ہے کہ یہ میں نے گناہ والا کام کیا اور یہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ لیکن اس سے کتنے ہی لوگ اگر اس کی ویڈیو دیکھ کے جاتے ہیں لوگ، کیونکہ اس کی بات اثر رکھتی ہے، تو کتنے ہی لوگوں کے گھر برباد ہوں گے، کتنے ہی بچیوں کا فیوچر برباد ہوگا، کتنے ہی بچیوں کے جو گناہ میں جو ہیں وہ ملوث ہوں گے اس کی وجہ سے۔ آپ مجھے بتائیں نا، اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ مسلم لڑکی اور مسلم گھرانے کا لڑکا جو ہے وہ ڈیٹ کر سکتے ہیں؟
اس بات کا آپ کے پاس جواب ہے؟ نہیں ہے نا، ہوگا بھی نہیں. اگر ہے تو آئیں سامنے دیں جواب. اب اس پہ بھی ان کی آپ کریں ان کا دفاع، اس پہ آپ ان کا دفاع کریں، اور کل کو پھر اپنے اللہ کے سامنے آپ نے کیا منہ دکھانا ہے مجھے بتائیں آپ لوگ. دیکھیں کسی کی فیور کرنا غلط نہیں ہے، ہم نہیں کہتے آپ کسی کی فیور نہ کریں، لیکن ادھر ہی فیور کریں جہاں پہ فیور بنتی ہے، ادھر ہی آپ کسی کے حق میں بات کریں جہاں پہ بنتی ہے. جہاں پہ اللہ اور اس کے حبیب کی بات آ جائے، جہاں پر اسلام کی بات آ جائے، وہاں پہ یہ چونکہ چناکے لیکن ایسے ویسے نہیں چلتا. وہاں پہ پھر آپ بھی پورے مکمل اس کے گناہ میں برابر کے حصے دار ہیں جو اس چیز میں بھی اس کی سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہی کام راشدہ ملک نے کیا تھا، اور راشدہ ملک کو خوب لوگوں نے ٹرول کیا، خوب سنائی، خوب. اور میرے خیال میں اس نے وہ ویڈیو بھی پرائیویٹ کر دی تھی. تو یہی کام اب اس سے انہوں نے کروایا ہے، اور یہ ہر کوئی نہیں کرتا. یہ کوئی بڑا جو دل جگرا رکھنے والا انفلوئنسر ہوتا ہے نا وہی کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کپڑوں کی پروموشن تو بہت ساری خواتین کرتی ہیں، اور بھی دیگر چیزوں کی بھی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہیں، لیکن اس ایپ کو ہر کوئی نہیں پروموٹ کرتا، کیونکہ ان کے پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم نے اس ایپ کو پروموٹ کیا تو ہمیں جوتے اور گالیاں پڑنی ہیں عوام کی طرف سے. لیکن اس عورت کو میں داد دیتی ہوں، پیسوں کی خاطر اس نے یہ بھی کر دیا. ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.